بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین، اس سے قبل ہم اپنی ویڈیوز میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی شادیاں، یعنی آپ نے کتنی شادیاں کی تھی اور کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی اکلوتی بیٹی نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی تھی، اس کی کیا وجوہات ہوئیں، یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے۔ لیکن پہلے ہم ذکر کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی شادیوں کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے خوش قسمت واقعہ نہیں ہوئے۔ محمد علی جناح کی پہلی شادی 1892 میں ان کی یعنی اپنی کزن ایمی بائی سے ہوئی۔ جناح کی عمر اس وقت تقریباً 16 برس تھی اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جانا تھا، مگر محمد علی جناح کی والدہ کا اصرار تھا کہ وہ لندن جانے سے پہلے شادی کریں۔ یہ شادی، جو پہلی شادی ان کی کزن سے ہوئی، بدقسمتی سے یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ قائد اعظم انگلینڈ چلے گئے اور چند ہی ماہ میں ایمی بائی ایسی بیمار ہوئیں کہ جان بار نہ ہو سکیں۔ سامعین، محمد علی جناح کی دوسری شادی پوری ایک افسانوی کہانی ہے۔ آپ کی دوسری شادی پارسی گھرانے کی جوان سال لڑکی رتی جناح کے ساتھ ہوئی۔ اس وقت رتی کی عمر 16 سال تھی، جبکہ محمد علی جناح کی عمر 39 سال تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے شادی کے لیے رتی کو سن بلوغت تک انتظار کرنے کو کہا۔ رتی جناح سے والہانہ یعنی رتی جناح قائد اعظم محمد علی جناح سے والہانہ محبت کرتی تھی، اسی لیے 2 سال بعد انہوں نے اپنا گھر اور والدین چھوڑے اور محمد علی جناح سے شادی کر لی۔ 1918 میں شادی سے پہلے رتی نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ شادی کے ابتدائی سال تو کافی خوشگوار گزرے۔ یہ رتی کے عین شباب کا زمانہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی پردہ نہ کرنے والی عورتوں میں رتی جناح سے شاید ہی خوبصورت کوئی عورت ہو۔ رتی اور محمد علی جناح کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام دینا رکھا گیا۔ جناح کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے رتی تنہائی کا شکار رہنے لگی اور پھر نوبت علیحدگی تک پہنچ گئی، مگر اس دوران بھی رتی نے جناح کو خطوط لکھے جس میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سامعین، بدقسمتی سے رتی جوانی ہی میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئیں اور محض 28 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صرف 2 موقعوں پر جذباتی ہوئے، ایک جب رتی کا انتقال ہوا اور دوسرا جب پاکستان آنے سے پہلے وہ بمبئی میں آخری بار رتی کی قبر پر گئے۔ اب ہم ذکر کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی دینا جناح کی شادی کے حوالے سے۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ محمد علی جناح نے دینا کو کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا، مگر انہیں 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کے نانیہال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک
سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈل گئی۔ سر ڈنشا پپٹ اور لیڈی پپٹ پارسیوں کے انتہائی معزز ارکان میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بہت آزاد خیال اور جدت پسند واقع ہوا تھا۔ دینا آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسوم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے ایک پارسی نژاد عیسائی شخص نیول واڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا، انہیں سمجھایا بجھایا، افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد قائد اعظم کے ایک دوست جسٹس ایم سی چھاگلا نے اپنی سوانح حیات روزز ان دسمبر میں لکھا ہے کہ جناح نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں، وہ جسے پسند کرے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا نے، جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بڑھ کر تھی، برملا کہا کہ ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ قائد اعظم نے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں فیصلہ سنایا۔ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بطبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق میں نے کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا کہ واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ آخر باپ ہے، چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ دینا جناح فرماتی ہیں کہ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کہ زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی کے مطابق
مسلمان نہیں رہ سکتی۔ تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع متصور ہوں گے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا کہ کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی حص کی ایک ہی باپ کے دل کی جس کی ایک ہی بیٹی ہو کیفیت کیا ہے، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر قائد اعظم محمد علی جناح گردن جھکائے ہوئے سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ دینا جناح کہتی ہیں کہ جب میرے پاپا نے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے۔ قائد اعظم کے بیشتر سوانح نگاروں نے، جن میں سٹینلے وولپرٹ تک شامل ہیں، یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکی۔